درست۔ معیشت میں شفافیت کے لیے ڈیجیٹل لین دین کا نظام اہمیت کا حامل، وزیر اعظم کے واجبات کے ڈیجیٹل نظام راست کو وفاق سمیت تمام صوبوں میں قائم کرنے پر زور۔ محمد شہباز شریف کو کیش لیس معیشت کے حوالے سے اجلاس میں واجبات کے ڈیجیٹل نظام کے قیام کے لیے جدید ٹیکنالوجی کو استعمال میں لانے کی ہدایت۔ راست سسٹم سے 4 کروڑ صارفین مستفید ہو رہے ہیں، تعداد بڑھانے کے لیے اقدامات لیے جا رہے ہیں۔ وزارت آئی ٹی اسلام آباد کو پاکستان کا پہلا کیش لیس شہر بنانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ اجلاس میں بریفنگ۔ حکومت نے متوازن بجٹ پیش کیا، حکومتی اخراجات کو کنٹرول اور تنخواہ دار طبقے پر ٹیکسوں کے بوجھ کو کم کیا۔ صنعتی پالیسی کا جلد اعلان کیا جائے گا، سولر پینلز کی قیمتوں میں معمولی اضافہ ہوگا، ٹیکس کا دائرہ کار وسیع کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ ایف پی آر نادہندگان کے خلاف اعلیٰ سطح 3 رکنی کمیٹی انکوائری کرے گی، 5 کروڑ تک کے ٹیکس مقدمات میں بغیر وارنٹ گرفتاری نہیں ہوگی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا قومی اسمبلی کے اجلاس میں اظہار خیال۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے وفاقی وزیر ماحولیاتی تبدیلی ڈاکٹر مصدق ملک کی ملاقات۔ وفاقی وزیر کی امریکہ اور یورپ میں سفارتی وفد کی ملاقاتوں کے حوالے سے بریفنگ۔ وزیر اعظم کا بھارتی عسکری آبی جارحیت کو دنیا کے سامنے بے نقاب کرنے پر خراج تحسین۔ ملاقات میں حکومت کے ماحولیاتی تبدیلی کے مضر اثرات سے بچاؤ کے لیے اٹھائے گئے اقدامات پر بھی گفتگو۔ ایران کی جوہری تنصیبات پر حملہ، عالمی قوانین کی خلاف ورزی، کسی قسم کے نقصان سے پورا خطہ تابکاری سے متاثر ہو سکتا ہے۔ پاکستان کو عسکری اور سفارتی سطح پر بھارت پر برتری حاصل ہوئی ہے۔ عالمی برادری کے سامنے ہمارا بیانیہ امن کا تھا، 3 اہم مسائل کو دنیا کے سامنے رکھا جس میں کشمیر کا مسئلہ سر فہرست رہا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت جاری، عزم اسرائیلی حملوں میں پاسداران انقلاب کے 10 اہلکار جاں بحق، متعدد زخمی۔ اسرائیل کے 13 جون سے اب تک 2 درجن کے قریب ایرانی فوجی کمانڈر اور جوہری سائنسدانوں کو مارنے کا دعویٰ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران میں نظام حکومت کی تبدیلی کا مطالبہ۔ ایرانی حکومت ملک کو دوبارہ عظیم بنانے میں ناکام ہے تو پھر نظام کی تبدیلی کیوں نہ ہو؟ ہمارے حملے ایران میں بہت درست اور ہدف پر تھے۔ ایران میں جوہری تنصیبات کو پہنچنے والا نقصان انتہائی شدید ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سماجی رابطے کی سائٹ پر بیان۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی امریکی حملوں کی شدید مذمت۔ آپریشن مڈ نائٹ ہیمر کے تناظر میں سخت رد عمل، اسرائیل سنگین غلطی کا ذمہ دار قرار، اسے سخت سزا دینے کے عزم کا اظہار۔ امریکہ نے اتوار کو ایران میں 3 اہم جوہری تنصیبات فروردو، نتنز اور اصفہان پر فضائی حملے کیے تھے۔ Pakistan strongly and unambiguously condemned the Israeli aggression, expressed solidarity and full support for Iran's inherent and legitimate right of self-defense in conformity with the Charter of the United Nations, denounced the unlawful Israeli unilateral strikes on IAEA safeguarded Iranian nuclear facilities, called for bringing an end to this aggression. اسرائیل نے ایران کے خلاف کھلی جارحیت کی، ایران پر حملے عالمی قوانین کی صریحاً خلاف ورزی ہیں۔ پاکستان ایرانی تنصیبات پر حملوں کی شدید مذمت کرتا ہے، ایران کے حق کے دفاع کی بھرپور حمایت اور ایرانی عوام کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ مشکل کی اس گھڑی میں ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب۔ میری امن کی توجہ پر اپیل پر توجہ نہیں دی گئی، خطے کو مزید تباہی سے بچانے کے لیے تمام فریق جنگ چھوڑ کر دوبارہ مذاکرات کی میز پر آئیں، سفارتکاری کو ایک اور موقع دیا جانا چاہیے، مشرق وسطیٰ مزید کسی بھی تباہی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریس کا سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب۔ چین اور روس کی ایران کی ایٹمی تنصیبات پر امریکی حملوں کی شدید مذمت، حملے عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار۔ روس، چین اور پاکستان کی طرف سے جنگ بندی کی قرارداد پیش کی گئی۔ ایران کے خلاف تمام الزامات بے بنیاد ہیں۔
اسرائیلی جارحیت سے خطہ غیر محفوظ ہو چکا، ایران اپنے دفاع کا حق محفوظ رکھتا ہے، ایران کے مستقل مندوب کا سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب۔ ایرانی ایٹمی تنصیبات پر امریکی حملہ، امریکی کانگریس کے ارکان صدر ٹرمپ پر برہم، حملہ امریکی صدر ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی بنیاد بن سکتا ہے، کانگریس کی منظوری کے بغیر ایران پر بمباری، آئین و کانگریس کے جنگی اختیارات کی سنگین خلاف ورزی، امریکی ارکان کانگریس کا سوشل میڈیا پر پیغام۔ ایران کی جوہری تنصیبات پر امریکی حملے پر مختلف ممالک کا رد عمل، سعودی عرب کے حملے پر شدید تشویش، فریقین پر تحمل کا مظاہرہ کرنے اور کشیدگی کم کرنے پر زور، امریکہ کے ایران پر حملے سے مشرق وسطیٰ کے کشیدہ حالات مزید بدتر ہوں گے، چینی وزارت خارجہ، خود مختار ریاست کی سرزمین پر فضائی حملے عالمی قانون اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کی صریحاً خلاف ورزی ہیں، روسی وزارت خارجہ، اسپین، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، شمالی کوریا سمیت دیگر ممالک کا بھی ایران پر امریکی حملے پر اظہار تشویش، معاملے کو سفارتکاری کے ذریعے حل کرنے کی ضرورت پر زور، فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ غزہ میں صہیونی فورسز کے ہاتھوں مظلوم فلسطینیوں کی نسل کشی جاری، اسرائیلی حملوں میں مزید 51 فلسطینی شہید، 104 زخمی، خان یونس میں پناہ گزینوں کے کیمپ پر بھی حملے، 3 فلسطینی شہید، گزشتہ 19 ماہ سے جاری صہیونی فورسز کی جارحیت میں 56,000 کے قریب فلسطینی شہید، 1,31,000 سے زائد زخمی ہو چکے۔ مودی سرکار کی تعلیم دشمنی، ہزاروں سکولز بند، یو پی میں بی جے پی حکومت کا 27,000 سکول بند کرنے کا منصوبہ، جھارکھنڈ میں 5,000 دیہی سکول بند، تعلیمی اداروں اور اپوزیشن کا سکول بند کرنے کے فیصلے پر شدید رد عمل، تعلیم بچاؤ تحریک زور پکڑ گئی، بچوں کے مستقبل پر وار برداشت نہیں، مودی حکومت نے غریب بچوں کا تعلیمی مستقبل خطرے میں ڈال دیا۔ ہر بچے کو صاف پانی اور صحت مند مستقبل دینا ہماری قومی ذمہ داری ہے، ڈائریا کا خاتمہ مشترکہ شعبہ جاتی اقدامات سے ہی ممکن ہے، 5 سال سے کم عمر بچوں میں دست کی بیماری اب بھی اموات کی بڑی وجہ ہے، متعدی بیماری سے محفوظ رکھنے کے لیے صحت کا مضبوط نظام تیار کرنا ہے، وزیر مملکت صحت ڈاکٹر مختار بھرت کا اسلام آباد میں کانفرنس سے خطاب۔ آئی جی ایف 2025 ناروے، سینیٹر انوشا رحمان کی قیادت میں پاکستانی وفد کی شرکت، پاکستانی سفیر سعدیہ الطاف بھی پاکستانی وفد کے ہمراہ، آئی جی ایف اجلاس کا موضوع آن لائن غلط معلومات کے اثرات، ڈیجیٹل ترقی سب کے لیے ہونی چاہیے، آئی جی ایف کا موضوع پاکستان کے موقف سے ہم آہنگ ہے، سینیٹر انوشا رحمان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا لاہور شہر کا دورہ، ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ، والٹن روڈ پر نئے اوور ہیڈ برج کا معائنہ، سی بی ڈی روٹ 47 کو عام ٹریفک کے لیے فعال کر دیا گیا، روٹ 47 پنجاب کے روشن اور پائیدار مستقبل کی جانب ایک اور نمایاں قدم ہے، صرف ایک سڑک نہیں بلکہ پنجاب میں اسمارٹ ترقی کی ایک نئی داستان ہے، مریم نواز شریف۔ پیپلز پارٹی کی 2 حکومتوں کا ترقیاتی بجٹ سب سے زیادہ ہے، ہم نے اگلے سال کے بجٹ پہ محاصل کا ہدف مقرر کیا، زرعی ٹیکس کی وجہ سے اس سال ہمیں گندم درآمد کرنا پڑے گی، ہم نے اگلے برس 8 ارب روپے زرعی ٹیکس وصول کرنے کا ہدف مقرر کیا ہے، وزیر اعلیٰ سندھ کا سندھ اسمبلی میں خطاب۔ گلگت بلتستان اسمبلی کا بجٹ اجلاس آج ہو رہا ہے، اجلاس کی صدارت اسپیکر ایڈوکیٹ نذیر احمد کریں گے، صوبائی وزیر خزانہ انجینئر اسماعیل آئندہ مالی سال کا بجٹ میزانیہ پیش کریں گے۔ ایس آئی ایف سی کا دوسرا سال، توانائی کے شعبے میں انقلابی پیش رفت، بجلی چوری کے خلاف کارروائیاں، 86 ارب روپے کی ریکوری، گردشی قرض پر قابو پانے کے لیے جامع حکمت عملی نافذ، ٹیرف میں توازن، صارفین کے لیے ریلیف اسکیم متعارف۔